اللہ 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 ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر رکھا ہے، اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 پڑھیں گے. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. آپ سمجھیے ہمارے اسلام کی روح ہے یہ آیت. آپ لوگوں نے آیت کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. قرآن پاک کا یہ بڑا ہی پیارا اصول ہے کہ جس میں ایک بات کہہ کر سننے والوں کے مائنڈ میں ایک سوال چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. جیسے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اور اس میں ایک سینٹینس چھپا ہوا ہے، ایک لفظ یا ایک جملہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اخترنا صبغۃ اللہ. کچھ مفسرین، کچھ اسکالر کہتے ہیں اخترنا، ہم نے اختیار کیا اللہ کا رنگ، اور کچھ کہتے ہیں قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا. اور ایسے ہی جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. قلنا، ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. یعنی ہم اقرار اڈاپٹ کرتے ہیں کس چیز کو؟ دا کلر آف اللہ، دا اتھارٹی آف اللہ. اللہ کے پینٹ میں ہم اپنے آپ کو پینٹڈ کر رہے ہیں. اور پھر آگے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کیا اس رنگ سے اچھا بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کی عبادت گزار ہیں. اب یہ جو لہو آیا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، لیکن پہلے یہ تاکید کے لیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونلی ورشپنگ لہو، کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اسی کو اپنا رب مانتے ہیں. اور صبغہ کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا اس لفظ پر غور کرتے ہیں. سواد، بے اور غین، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ رنگ جو خود چڑھایا جاتا ہے. سواد بے غین، رنگ کرنے کو کہتے ہیں، وہ رنگ کسی چیز پر جو خود چڑھایا جاتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو جب جنم دیتی ہے تو ایک رنگ وہ لے کر آتا ہے، سانولا ہوتا ہے اور یا بہت گورا ہوتا ہے، وہ رنگ لے کے آیا ہے. اور پھر فطرت سلیم کا رنگ بھی وہ لے کر آیا ہے. اب حدیث کے مطابق فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اگلا رنگ اس کے پیرنٹس اس پہ چڑھاتے ہیں، یا تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا وہ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. حدیث کے مطابق یہی آتا ہے. تو صبغہ اللہ کا رنگ. اور صبغہ سے کیا مراد ہے؟ رنگ چڑھانا کسی کپڑے پر، کسی انسان پر. حصی معنی بھی ہیں، اور اس کے اندر معنوی لحاظ سے بھی ہم اس کو سمجھیں گے اور حصی لحاظ سے بھی. تو یہ نا، جب یہودیوں کے ہاں، عیسائیت مذہب سے پہلے یہودیوں کے ہاں جب کوئی یہودی مذہب اختیار کرتا تھا
تو اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے غسل کر کے آئے اور پھر ایک زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیا جاتا تھا. اس پر کہتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کا پانی اس پر ڈالا جاتا تھا. اور بعد میں عیسائیت میں بھی یہ ہوتا رہا. بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، یا کئی جگہوں پر استباق کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ عیسائیت یا یہودیت کا رنگ چڑھ جاتا تھا اس پر اور پھر وہ یہودی ہو جاتا تھا، یا اس کے بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتا تھا. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی تو یہودی رنگ اپنانا ہے، نہ ہی عیسائیت کا رنگ، اور نہ ہی کسی اور مسلک کا رنگ اپنانا ہے، بلکہ کون سا رنگ؟ اللہ کا رنگ. اور کوئی ظاہری رنگ نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرنا ہے، اللہ کی بندگی والا رویہ اختیار کرنا ہے، اور وہ صرف عبادات میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، اور جب باقی معاملات آ جاتے ہیں، ہمارے رسم و رواج آ جاتے ہیں، ہمارے معاشرتی جب معاملات آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے دل کی ماننے لگ جاتے ہیں، ہم سوسائٹی کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم اپنے آپ کو ٹائی اینڈ ڈائی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مطلب ایک رنگ نہیں، زیادہ رنگ دے رہے ہیں. کوئی نفس اپنی خواہشات کا رنگ ہے، کوئی سوسائٹی کے ڈر کا رنگ ہے، کوئی گھر والوں کی محبتوں کا رنگ ہے. تو پھر کپڑا کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹائی اینڈ ڈائی ہو جائے گا. اور جیسے ہی اس پر پانی پڑے گا، بارش کا پانی، یا اس کو ہم واش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ سارے رنگ آپس میں مل جل جائیں گے. تو اس طرح ملی جلی شخصیت کوئی شخصیت تو نہیں ہوگی نا، وہ کوئی پرسنالٹی تو نہیں ہوگی نا. تو ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ رنگ کس کپڑے پر چڑھتا ہے. آپ دیکھیے، اگر ہم نے کوئی کپڑا ڈائی کروانا ہے، ہم اس کو ڈائر کے پاس لے کے گئے ہیں، تو وائٹ کپڑے پر تو وہ فوراً رنگ کر دے گا. لیکن اگر آلریڈی اس پر کوئی رنگ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے اس رنگ کو کاٹے گا، وہ رنگ ختم کرے گا، اور پھر دوسرا رنگ اس پر چڑھائے گا. تو بالکل ایسے ہی جب تک سارے رنگوں کو کاٹ کر، سارے رنگوں کو ختم کر کے اسلام کا رنگ، اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا، تب تک سمجھیں کہ حق ادا نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا. صبغت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے رنگوں کو کاٹ کے اللہ کا رنگ چڑھا لو. اب اگر ہم نے کپڑے کو ریڈ کلر کا ڈائی کرنا ہے تو وہ مکمل طور پہ ریڈ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کہیں پہ زیادہ رنگ ہوا ہے، کہیں پہ کم ہوا ہے. اگر ایسا ہو تو بھی ہم واپس لے جائیں گے، ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے صحیح ڈائی نہیں کیا، اس کو دوبارہ ڈائی کریں. تو ایسے ہی کچھ معاملات میں اللہ کی مان لی، کچھ معاملات میں اللہ کی نہ مانی، تو پھر وہ اللہ کا رنگ صحیح طرح، یعنی ہماری شخصیت پر صحیح طرح رنگ نہیں چڑھا. رنگ چڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مکمل طور پہ بدل لے. جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اب اگر اس کلمہ طیبہ نے آپ کو مکمل طور پر چینج کر دیا ہے، مکمل طور پر بدل دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ صحابہ کرام کی مثال لیجئے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ مکمل طور پر ان کی زندگیاں بدل گئیں. ایک دائرہ کار کو چھوڑ کر، ایک لائف سٹائل کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا لائف سٹائل اپنایا. صرف یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دی. ہر معاملے کے اندر انہوں نے مارے کھائی، گھر بار چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنے کے بعد پھر انہیں جہاد کرنا پڑا، اور ہر معاملے میں انہوں نے اسلام کو اپنایا. آپ دیکھیے، جب انسان کو یہ بندہ دولت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، تو پھر اس پر ہمیں دولت کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اب وہ اس کی لائف میں پہلے تو صرف ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اب خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اب لگژری لائف ہے، اب برانڈز پہننا شروع کر دی ہیں اس نے، بات کرنے کا لہجہ چینج ہو گیا ہے، اور پھر کمپنی چینج ہو گئی ہے، اس کی اٹھنے بیٹھنے والے دوست سب کچھ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی سٹیٹس ملتا ہے، کوئی وہ وزیر بن جاتا ہے، تو اس کا رنگ اس کی شخصیت پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اب اس کے پاس اتھارٹی آ گئی ہے، وہ روب میں رہے گا، اپنا روب دبدبا رکھے گا. اس کا دل چاہے گا تو وہ رحم دل بن جائے، اور اس کا دل چاہے تو وہ ظالم انسان بن جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہی علم ملنے سے، علم کا رنگ اگر اس کے اندر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے، اس نے سمجھا نہیں ہے، صرف ڈگریاں لی ہیں، مہنگے اسکولوں، مہنگے کالجوں سے پڑھ کے اس نے ڈگریاں لی ہیں، تو وہ ایک پراؤڈ اور متکبر انسان بن جائے گا. اس کا تکبر اس کے رویے سے نظر آئے گا. وہ بات پہ دوسروں کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا، بھئی میں تو یہ، میں تو وہ، میں تو فلاں. تم لوگوں کو تو کچھ علم ہی نہیں. تو رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور صبغت اللہ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ پھر ربانی ہو جاتے ہیں، ان پر
اللہ کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، رب العالمین کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے۔ اور رب العالمین کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا رنگ کہا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقواکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ کون کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کون کتنی بڑی گاڑی میں آتا جاتا ہے، کتنی بڑی سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ کی نظر میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی اللہ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کون پسند ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کا علم ان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، پھر اللہ کا رنگ شخصیت پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ متکبر نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے کہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی مثال دیکھیے، کتنے بڑے حکمران تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، نام لینے سے ڈرتے تھے لوگ، ان کا خوف تھا، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبا تھا، لیکن عاجزی کا کیا عالم تھا کہ مسجد نبوی کے اندر زمین پر اپنی چادر لے کے لیٹ جاتے تھے، کبھی مسجد کی صفائی شروع کر دیتے تھے کہ کہیں عمر تم خود کو کچھ بڑا تو نہیں سمجھنے لگ گئے۔ یہ عاجزی آ جاتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم آتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف میں یہ میں وہ، میرے پاس سے یہ کرامت ہوئی، میرے سے یہ معجزہ ہوا، میں فلاں آئٹم کا، یہاں سے پھر فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، انہوں نے کیا کہا کہ رب والے بن جاؤ، ہم بھی رب والے بنے ہیں، تم بھی رب کے ساتھ جڑو۔ جو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑتے ہیں وہی ربانی ہے، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صبغۃ اللہ سے رنگا ہے۔ تو ہم لوگ پتہ کیسا دین چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ معاملات میں تو ہم اللہ کی مان لیں اور کچھ معاملات میں ہم نفس کی مان لیں، کچھ معاملات میں جو اللہ کا حکم ہے وہ مان لیں، اور کچھ معاملات کچھ تو اپنی مرضی ہونی چاہیے نا، کچھ کبھی بچوں کی مرضی ہو جائے، کبھی میاں کی مرضی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو قرآن کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ہمیں اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔